السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے غیر مسلموں سے تعلقات کی نوعیت اور ان سے عدم مشابہت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، وہی پیدا کرتا ہے اور تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، مومنین یعنی خدا کو ایک ماننے والے، احکام الہیہ کے پیروکار اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ ان کو جنت اور آخرت کی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے خدا کی نظر میں مبغوض اور ناقابل جرم معافی جرم کے مرتکب ہیں، آخرت میں ناکام اور نامراد ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے حقیقی رب کو فراموش کر دیا۔ اس کے احسانات سے استفادہ کرتے ہیں، مگر احسان فراموشی کر کے اپنے رب سے آنکھیں موند لیتے ہیں۔ دنیا کے اس زبردست نظام اور خود اپنی جسمانی ساخت اور مختلف نظام پر غور کرتے تو معبودان باطلہ کو چھوڑ کر حقیقی معبود تک رسائی ہو جاتی، مگر غفلت سے کام لیتے ہیں، اپنے حقیقی فرائض کو چھوڑ بیٹھے اور شرک جیسے گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے۔ اسلام جو انسان کو ابدی راحت فراہم کرتا ہے اور جو محسن حقیقی کی پہچان کراتا ہے، اس سے وہ دور رہے۔ اس طرح بنی نوع انسانی کے دو گروہ ہو گئے، ایک مسلم اور دوسرا غیر مسلم۔ اسلام قبول کرنے والا گروہ مقدس اور پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں، اور غیر مسلم گروہ ناپسندیدہ اور مبغوض ہے اللہ کے ہاں۔ اے اللہ کے بندو، قرآن مجید میں تفصیلی طور پر دونوں کے الگ الگ احکام بیان کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ غیر مسلم اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے ان سے دوستی، قلبی محبت، رازدارانہ تعلقات نہ رکھے جائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، یعنی بنیاد رکھتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خانہ ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالموں میں سے ہوں گے۔ اے اللہ کے بندو، اس مضمون پر مشتمل اور بھی متعدد ایسی آیات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ کفر و شرک اختیار کرنے والوں سے کسی طرح کی دوستی نہیں کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی سمجھوتا کیا جائے گا، خواہ ان سے خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ لوگ خدا کی نازل کردہ چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے محبت کا معاملہ کیا جائے اور ان سے قربت اختیار کی جائے۔ لیکن قرآن کی دوسری آیات، احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان خواہ کافر ہو اور غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کو بعد بنیادی حقوق حاصل ہیں، ان کے زندہ رہنے، معاشی جد و جہد کرنے اور اپنا مال
جائیداد رکھنے اور اس میں تصرف کرنے اور عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق سب سے نمایاں ہے۔ اسلام ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ انسانیت کے اعتبار سے جو ان کے حقوق ہیں ان کا مکمل احترام کیا جائے، اس لیے کہ غیر مسلم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انسان ہیں، انسانیت کے لحاظ سے وہ بھی قابل تکریم ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اسلام اپنے متبعین کو بلند اخلاق، اعلیٰ ظرفی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی شریعت یہ نہیں چاہتی کہ بد اخلاقی اور نامناسب زبان اختیار کی جائے یا استعمال کی جائے یا کسی بھی معاملے میں تنگ ذہنی برتی جائے۔ چنانچہ اسلام نے مسلمانوں کو باہمی اخلاقیات کی جو تعلیم اور ہدایات دی ہیں ان کا راست مصداق تو مسلمان ہیں، تاہم غیر مسلم افراد بھی اس میں شامل ہیں۔ جیسے اسلام میں پڑوسیوں کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے اور ان کو اپنے شر سے حفاظت کی ہدایت دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسیوں کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی اور پڑوسی کے لیے وہی چیزیں پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب سالن پکایا جائے تو اس میں اتنا پانی بڑھا دیا جائے کہ پڑوسیوں میں تقسیم کیا جائے۔ پڑوسیوں سے متعلق اس طرح کے جو بھی احکام ہیں ان میں مسلم اور غیر مسلم دونوں داخل ہیں، یعنی جس طرح مسلمان پڑوسی کو تکلیف سے محفوظ رکھا جائے گا اور اسے خوشی و راحت میں شامل کیا جائے گا، اسی طرح غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے کہ اسے امن فراہم کیا جائے اور حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے اس پر سختی سے عمل کیا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک بار ایک بکری ذبح کرائی، غلام کو ہدایت کی کہ وہ سب سے پہلے پڑوسی کو گوشت پہنچائے۔ ایک شخص نے کہا حضور وہ تو یہودی ہے۔ آپ نے فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا؟ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا کہ جبریل نے مجھے اس قدر اور مسلسل وصیت کی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دار بنائیں۔ اے اللہ کے بندو، سماجی زندگی میں تحائف اور ہدایہ کی لین دین کی بڑی اہمیت ہے، اس سے دوستی بڑھتی ہے، باہمی فاصلے کم ہوتے ہیں اور دلوں سے تکلیف و رنج کے آثار دور ہوتے ہیں۔ اس راز کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ یعنی تحفہ دو، تحفے کا لین دین کرو کیونکہ اس سے محبت کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حکم بھی عام ہے، اس سے غیر مسلم خارج نہیں بلکہ ان سے بھی تحفے کا تبادلہ کیا جانا چاہیے۔ احادیث میں غیر مسلموں کو تحفہ دینے اور ان کے تحفہ قبول کرنے کا ثبوت موجود ہے۔ اے اللہ کے بندو، سماج میں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مہمانوں کی آمد و رفت اور دعوت کھانے اور قبول کرنے کی بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اسے قبول کرنا پسندیدہ ہے، بلا وجہ اسے رد کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز مقاصد کے لیے کھانا پینا مباح ہے، بوقت ضرورت اسے دعوت دی جا سکتی ہے اور اس کی دعوت قبول بھی کی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوت قبول فرمائی، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور ایک چربی کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ اے اللہ کے بندو، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کی تعلیم دی گئی ہے، اس سے ہمدردی کا اظہار اور مریض سے یگانت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم کی عیادت کا بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی طرح بنو النجار کے ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو غیر مسلم تھا۔ اے اللہ کے بندو، غیر مسلموں سے ان اخلاق کے باوجود ان سے دلی محبت رکھنا قطعاً جائز اور درست نہیں، اور ان سے مشابہت رکھنا اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنا اسلام میں اس کی ممانعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ظاہری طور پر دلالت کرتی ہیں واضح برہان اور بین حجت ہیں اس امر میں کہ جو مسلم کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کو دوست رکھے یا ان کے شرک کا انکار نہ کرے یا ان کے افعال کی تحسین کرے یا ان کے کفر میں شک کرے تو وہ توحید اور اسلامی شریعت سے لا علم اور خود بھی کافر ہے۔ کفار و مشرکین سے مشابہت کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں، مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص کسی دوسری قوم کی مشابہت کرے بس وہ شخص انہی قوموں میں سے ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے کفار کے ساتھ مشابہت کی حرمت ثابت ہے۔ اس حدیث میں کفار کے ساتھ ان کے اقوال اور ان کے افعال، ان کے لباس، ان کی عبادات اور ان کی عیدوں، تہواروں وغیرہ کے طور طریقوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مشروع نہیں کیا ہے، کسی طرح مشابہت کی سخت ممانعت، تحدید اور وعید ہے۔ جہاں تک مشرکین کی بستیوں کی جانب سفر کرنے اور وہاں قیام کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش ہے۔ آپ نے فرمایا میں کسی ایسے مسلمان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشرک کے ساتھ اکٹھا ہو یا سکونت اختیار کرے تو وہ اسی جیسا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بہت ممکن ہے یہاں بعض لوگ یہ خیال کرنے لگیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھلائی، حسن سلوک اور رواداری کے مراسم کس طرح پیدا کیے جا سکتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں کفار و مشرکین کو دوست اور اپنا حلیف بنانے کی سخت ممانعت اور وعید اور ایسا کرنے پر شدید وعید ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیتوں کا حکم علی الاطلاق نہیں ہے کہ ہر یہودی، نصرانی یا کافر پر اس کا اطلاق ہو، ورنہ یہ بات ان آیتوں اور نصوص کے متناقض ہوگی جن میں خیر پسند لوگوں کے ساتھ، یعنی خیر پسند غیر مسلموں کے ساتھ خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، دوستانہ تعلقات کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانیت میں ساری قوم شامل ہے۔ جہاں انسانیت کی بات آئے گی وہاں ان کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، رواداری وغیرہ میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اچھے اخلاق کے ذریعے ہم ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دیں گے تاکہ اسلام کی اچھی تصویر ان کے ذہن میں بیٹھے اور کم از کم اسلام اور مسلمان کے تئیں نرم گوشہ ان کے دل میں پیدا ہو۔ تاہم شریعت اسلامی کے ہم پابند ہیں، اسلامی امتیاز ہر وقت باقی رہے، عقائد یا مسائل میں اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ ایک مسلمان کو رواداری کے نام پر ذرہ برابر دین کے معاملے میں مداہنت یا کسی رد و بدل اور ترمیم کی اجازت نہیں ہے۔ مخالفین کی خواہشات کے سامنے جھک جانا بڑے خسارے کا سودا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔